ایک امارت ہے، ایک مرکزیت ہے. ایک امارت ہے، ایک مرکزیت ہے. ایک امارت کے تابع، ایک مرکزیت کے تابع. دونوں کا ہونا ضروری ہے. امارت ہے، مرکزیت نہیں تو بھی جو ہے دھوکہ. مرکزیت ہے، امارت نہیں تو بھی دھوکہ. ایک مرتبہ خریم بن فادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی اس وقت تک جو ہے ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے. ان کی اونٹنی ہے گم ہو گئی تھی. تلاش کرتے ہوئے جنگل میں نکلے، رات ہو گئی. رات ہونے کی وجہ سے ذرا ڈرتے تو آدمی، رات ہوئی بول کچھ اعلان کیے، جو کوئی اس جنگل میں اس کا رکھوالا ہے، جو بھی جو ہے یہاں کا جو مالک ہے، تو میں پناہ چاہتا ہوں کہ یہاں کے جتنی بھی برائیاں خراب ہوتی ان سے میں پناہ چاہتا ہوں. زور سے چلائے. چلانے کے بعد میں غیب سے آواز آ گئی. کیوں جو ہے مخلوقات سے پناہ چاہنے کی جو ہے مخلوقات سے جو ہے مدد مانگتا ہے اللہ سے، حالانکہ کفر میں ہی ابھی اللہ سے جو ہے مدد مانگ. سورہ انفال کی آیتیں پڑھ، حالانکہ کفر میں نہ سورہ انفال معلوم نہ کچھ معلوم. سورہ انفال کی آیتیں پڑھ، کیوں مخلوقات کو پکارتا ہے؟ آواز آئی. خریم بن فادق رضی اللہ عنہ کہنے لگے تو کون ہے؟ میرے سامنے تو آ جا. آنے کے بعد میں اسامہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سامنے آ گئے. اسامہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جن تھے. کون تھے بھائی؟ جن. سامنے آ کو کھڑے ہو گئے. خریم بن فادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تو کون ہے؟ اسامہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے میں، غور کرو بھائی اس میں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسلمان جنات کا امیر ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنات کا بھی امیر مقرر کیے تھے. جنات کا بھی امیر مقرر کیے تھے. میں مسلمان اللہ کے رسول کسی طرف سے طے ہوئے تھے؟ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے طے شدہ مسلمان جنات کا امیر ہوں. بولے پھر جو ہے وہ جن جو ہے ان کو دعوت دیا تو کہاں بھٹک رہا ہے؟ کہاں بھٹک رہا ہے؟ اس وقت جو ہے اسلام کا مرکز مدینہ المنورہ ہے. چل اس مرکز کی طرف متوجہ ہو جا اور ہدایت یافتہ ہو جا. جن انسان کو دعوت دیا مرکزیت کی طرف. سمجھ بھائی، یہ امارت بھی ہے، مرکزیت بھی ہے، اور کام کرنے والا امارت کے تابع بھی ہونا اور مرکزیت کے تابع بھی ہونا. مرکزیت کے تابع بھی ہونا. حدیث کی کتابوں میں باب ہجرت میں محدثین لکھے ہیں، شرح لکھے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے حضور کو اور حضور کے صحابہ اکرام کو مدینے کی ہجرت کروایا، کہ ہم سب جانتے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ صرف مدینے کی ہجرت کیوں کروایا؟ ہجرت کا مقصد تو یہ تھا ایمان کی حفاظت، اپنے جان کی حفاظت، اپنی جو ہے عزت کی حفاظت، اپنے اعمال کی حفاظت. اس کے لیے جو ہے وطن چھوڑنا مقصود تھا. یہاں پریشانی بہت ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو محدثین لکھے ہوئی کتابوں میں چھپی ہوئی ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اپنی عزت، اپنے ایمان، اپنے اعمال، اپنے جو ہے اپنے جو بھی ہے اس کی حفاظت کے لیے جہاں تمہاری پہچان ہے، رشتہ داری ہے اور جو ہے تعلقات نہیں، جہاں تمہیں اچھا لگتا ہے وہاں جو ہے مکے سے ہجرت کر کے وہاں اپنی ایمان کے اور اعمال کی عزت اور آبرو کی حفاظت کر لو، جان و مال کی حفاظت کر لو. کہہ سکتا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے صرف مدینے کی ہجرت کیوں کروایا؟ ہر ایک کو، حضور کو بھی، ابو بکر صدیق کو بھی، حضرت عمر کو بھی، بعد میں آنے والے تقریباً 100 کے آس پاس تھے، سب کو بھی
اور اس کے بعد میں ہجرت کے بعد میں مرد اور عورتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کرا دیے، تو ہر ایمان والا ہر ایمان والی انہیں مدینے کی ہجرت کرنا، اور مرد جو ہے یہ مسجد نبی کا قیام کرنا اور جو صحابیات کے مکانات میں قیام کرنا فرض کرا دیے۔ صرف مدینے کی ہجرت فرض کیوں کرا دیے گئے؟ کیونکہ اللہ کا منشا یہ تھا، محدثین لکھے ہی اللہ کا منشا یہ تھا، تو اللہ کو اسلام کا مرکز، دعوت کا مرکز کی بنیاد پر جائے کہ پوری امت جو ہے ایک مرکز سے جڑنے والی بن جائے، اور جہاں تمہارا دل چاہتا ہے اور وہاں چلے جاؤ، اپنے ایمان اور اعمال کی عزت اور آبرو کی جان و مال کی حفاظت کر لو۔ اور کہتا تھا مرکزیت کی بنیاد قیامت تک کے لیے نہیں پڑتی تھی، مرکزیت کی بنیاد ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ اس ضرورت کو صرف مدینے کی ہجرت کروا کر پورا کر دیا، اور قیامت تک کے لیے ثابت کر دیا کہ مرکزیت مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ مرکزیت اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، مرکزیت کے تابع ہو جانا۔ دوسری چیز امارت، امارت کے تابع، امارت کے تابع۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اسلام اسلام نہیں ہے جس میں جامعیت نہ ہو، جس میں جامعیت نہ ہو۔ اسلام اسلام نہیں ہے جس میں جامعیت نہ ہو، جامعیت نہ ہو نہیں ہے جس میں امارت نہ ہو۔ سمجھ مارے بھائی، اس زمانے کے کسی ملفوظ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کے بعد اللہ کے رسول جن کے متعلق فرمائے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے رضی اللہ عنہ، تو اس شخصیت کی بات ہے، اور جن کے رائے پر اللہ نے 17 آیتیں نازل فرمایا ان کی بات ہے کہ اسلام اسلام نہیں ہے جس میں جامعیت نہ ہو، اور جامعیت نہیں ہے جس میں امارت نہ ہو۔ امارت کا ہونا ضروری ہے۔ اب امیر طے کرنے کے اصول کتنے ہیں؟ آج ہمارا ہمیں کیا کرتے ہیں، اسے کون طے کرے مشورے سے؟ کب مشورہ ہوا اسے امیر طے کرے؟ سو آڑے کیڑے شروع سے کب مشورہ ہوا؟ کون کرے؟ اس ٹائم کو مشورہ ہوا؟ ارے اس کی پہلے جو دیکھو ہمیں ہمارا امیر طے کرنے کے اصول کو معلوم کر لینا کہ کتنے اصول ہیں۔ 4 اصول ہیں۔ کتنے ہیں بھائی؟ ہر جگہ مشورہ نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کون طے کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں طے کرے، اشارہ کر کے چلے گئے۔ بعد میں صحابہ اکرام ان اشاروں پر جو ہے، ان اشاروں پر متفق ہو کر جو ہے تو ان کو امیر مقرر کر لیا آپس میں۔ اشارہ کیا کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات میں صحابہ اکرام کے پورے مجمع کے درمیان میں اپنے مصلی پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امام مقرر کر کے کھڑا کر دیے، خود پیچھے نماز پڑھ لیے۔ یہ پہلا اشارہ۔ میری بات یہ ہے، یہ ایک مرتبہ جو ہے، اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے، پورے ایک روایت میں پورے کھڑکیاں بند کروائے، ایک روایت میں پورے دروازے بند کروا دیے، سب بند کرو، صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف کھلنے والا دروازہ یا کھلنے والی کھڑکی، چاہے وہ روایت ہو چاہے یہ روایت ہو، کھلنے والا دروازہ یا کھلنے والی کھڑکی کھلا رکھ کے صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف کھلنے والا۔ یہ اشارہ ہو گیا، تو میرا اشارہ ابو بکر کی طرف ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ جو ہے ایک خاتون آ گئی، ایک صحابیہ آ گئی، آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مسئلہ پوچھے۔ کیا کہ پوچھے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے اس وقت میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے کہ بعد میں آنا کر کے۔ وہ صحابیہ بولے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں بعد میں آؤں گی تو اس وقت آپ نہیں رہے تو آپ نہیں رہے تو کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نہ رہوں ابو بکر سے پوچھنا کر کے۔ سمجھ نہیں بھائی؟ جیسے ابھی بہت سارے حدیث آئے، اشارہ کرے سو پھر ابو بکر صدیق کی طرف اشارہ،
بعد میں ان کے حضور کے اشاروں کا مذاکرہ کر کو صحابہ اکرام متفق ہو گئے تو یہ امیر رہیں گے. اشارہ وہ 2.5 سال رہے اور درمیان میں جو ان کو زہر دیا گیا. 1 سال پہلے جو ہے زہر کا اثر شروع ہو گیا اور اب میں تو رہوں گا نہیں, کیا کرنا پڑے گا, چلو صحابہ اکرام کو لے کو جو ہے مشورہ کرے. مشورہ کر کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو امیر منتخب کر دیے. وہاں اشارہ یا بولو تو یا مشورہ حضرت عمر تم کو طے کیا گیا ہے. پھر وہ امیر بنے, 10 سال رہے, ان کو برچہ مارا گیا نماز کی حالت میں, برچہ مارا گیا اور جو ہے ان کو بھی تکلیف پہنچنے لگی. آپ صحابہ اکرام آ کر کہنے لگے اے امیر المومنین کچھ آپ کو ایسا یہ حال ہے, کچھ نہ کچھ انتظام کرو یا مشورہ کرو, کچھ بھی کرو. اس وقت بولنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے مجھے کسی پر اتفاق نہیں ہے, میں کس کو طے کروں. اگر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی کا نام لیتے ہیں مجھے یاد نہیں, یہ دونوں میں سے اگر کوئی زندہ ہوتے, وہ پہلے سے شہید ہو چکے تھے, اور ان دونوں میں سے اگر کوئی زندہ ہوتے تو مشورہ کر کے دونوں میں سے کسی کو امیر مقرر کر دیتا, مگر جو ہے وہ نہیں ہے. مگر جو موجود ہیں ان میں سے جو ہے مجھے کس کو طے کروں مجھے اطمینان نہیں ہے. چلو ایک جماعت بنا دیے. عبد الرحمان بن عوف سے تم کو بلا کر جو ہے میں تیرے ساتھ میں 5 کو کرتا ہوں, وہ 5 کو اور تو ایک 6 مل کر جو ہے ایک جماعت بنا دیے. 6 مل کر تم آپ اپنے 6 میں سے کسی ایک کو امیر مقرر کر لو. یہ تیسرا اصول ہے. کیا اصول ہے؟ جماعت جو ہے بنائے ان میں سے ایک طے ہو گئے بند کمرے میں. اور حضرت عمر نے دونوں 50 انصاری صحابہ کرام کو بھی طے کیے. جب وہ 6 میں سے کوئی مقرر ہو کر کمرے سے باہر آئیں گے, آتے ہی تم 50 کے 50 جو کوئی طے ہوتا ہے اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا. تمہارے بیعت کرنے سے کسی کے درمیان میں اختلاف پیدا نہیں ہوگا. 50 انصاری کو بھی طے کریں. اندر کمرے میں بیٹھے عبد الرحمان بن عوف تو فیصل تھے, وہ خود ہی پہلے سے باہر آ گئے تھے, امیر بننے کے کمپٹیشن میں نہیں تھے. اور جو 5 میں سے 3 جو ہے اور پیچھے آ گئے, نہیں بھائی ہمیں بھی جو ہے امیر بننے کی ضرورت نہیں ہے, یہ 2 میں سے کسی کو طے کر دو. وہ بھی 3 باہر آ گئے, یعنی کمپٹیشن سے نکل گئے. 4 تو باہر آ گئے. اب 2 بچے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, حضرت علی رضی اللہ عنہ, یہ دونوں میں سے حضرت عثمان غنی طے ہو گئے. یہ جماعت بیٹھ کر طے کی. جیسا ہی حضرت عثمان غنی طے ہو گئے تو یہ جو پوری جماعت تھی باقی 5 کی, یہ برخاست ہو گئی. یہ کوئی مشورے کی جماعت نہیں, امیر مقرر کرنے کی جماعت تھی. امیر طے ہو گئے تو جماعت برخاست ہو گئی. یہ تیسرا اصول. اور چوتھا اصول, یہ جب شہید ہوئے 12 سال کے بعد میں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عثمان غنی کا میت یہاں رکھا ہوا ہے. اب چند صحابہ اکرام آئے, ایک جماعت آئی, آ کر یہ علی رضی اللہ عنہ تو آپ امیر بن جاؤ, امیر المومنین بن جاؤ, ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. حضرت علی رضی اللہ بولے ذرا تو سمجھ ہے تم کو, یہاں ابھی جو ہے تدفین نہیں ہوئی تو ابھی جو ہے ہمارا کا مسئلہ نکال کر بیٹھے, ذرا 7 دن سے بیٹھو. تدفین وغیرہ ختم ہونے کے بعد میں دوسرے تیسرے دن جو ہے تو بیٹھ کر میں امیر المومنین ہوں, جو کوئی میرے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہے وہ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں. اعلانیہ, نہ اشارہ ہے, نہ مشورہ ہے, نہ جماعت بیٹھ کر ان کو طے کریے, تو خود اعلان کیے. یہ چوتھا اصول ہے اعلانیہ. اگر ان کا عمل اگر غلط ہے یہ خلفائے راشدین میں سے نہیں ہوں گے. خلفائے راشدین ہدایت یافتہ تمام جماعت علماء اکرام کا اتفاقانہ فیصلہ ہے. 4 خلفائے راشدین ہیں, ان میں سے یہ بھی ہیں. اگر ان کا اعلانیہ امیر طے ہونا, امارت کا اعلان کرنا اگر غلط ہے تو یہ خلفائے راشدین میں سے ہدایت یافتہ میں سے نہیں ہیں. عمل صحیح ہے
اس لیے خلفائے راشدین میں سے ہیں. جب ادھر آئیں گے موجودہ زمانے میں آئیں گے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کو کس نے طے کیا ہے؟ بولو بھائی. کون آتے انہوں چیک لیتے ہیں ان کو ہمیں صاحب کون بولنا ہے؟ کون بھی نہیں. اشارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں مدینے میں خواب میں آئے آ کر الیاس تیزی سے کام لینے کا فیصلہ ہو چکا ہے چلا جا تو کام کرنا شروع کر دے. اشارہ وہاں کا مشورہ نہیں ہے خود ہی امیر بن گئے. اشارہ اللہ نے حضور نے اشارہ کیا بن گئے کام شروع کر دیے. جب ان کی طبیعت بگڑی جب حالات بگڑے اب میں رہوں گا نہیں معلوم ہوا تو اس وقت موجودہ جتنے اکابرین تھے ان کو قریب کر دیے ان کے ساتھ میں مشورہ کر کے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ طے کیے. اشارہ مشورہ اسی نہج پر ہو رہا ہے. غور کرو بھائی اسی نہج پر ہو رہا ہے. اشارہ کیا مشورہ. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال پڑوس ملک میں ہوا. اب پڑوس ملک میں ہوا اور ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے تو پھر ان کی تدفین ہو گئی. تدفین ہونے کے بعد میں کوئی مشورے کی شکل نہیں رہی. اچانک انتقال ہو گئے تھے. اب کون مشورہ کرے گا؟ اس وقت جو ہے یہ ایک جماعت بیٹھی ہندوستان کے بھی اور جو پڑوس کے بھی اڑوس کے بھی بیٹھ کر ایک جماعت بیٹھ کر جو ہے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ کو مشورے سے طے کرے. جماعت تیسرا اصول اللہ تعالیٰ اسی نہج پر کام چلا رہا ہے. ایک جماعت بیٹھ کر جو ہے یہ تیسرے حضرت جی کو مقرر کیا گیا ہے. بیٹھ کر جماعت جب ان کا انتقال ہوا میں نظام الدین میں تھا اس وقت میں جس وقت میں حضرت جی کا انتقال ہوا تو اس وقت میں حضرت جی کا جب انتقال ہوا تب جو ہے نہ اشارے کا موقع تھا نہ مشورے کا موقع تھا. حضرت جی کو دواخانے بھیجا گیا تو حالانکہ ہمارے ہاتھ پر جو ہے مولانا عبداللہ صاحب جان جی اور میں جو ہے ان کو کار میں لے جا کر ایسا سلانے کے بعد میں وہیں پر روح قبض ہوئی تھی. کوئی گنجائش نہیں تھی. بعد میں بیٹھ کر 3 فیصل کو طے کیا گیا. 1 سال میں اگلے چلے گئے. اب حال ہی میں 3-4 سال پیچھے پھر دوسرے چلے گئے. بچے 1. اب یہ کیا کرنا ہے؟ وہ 6 میں سے 1 پہلے ذمہ داری سے باہر آئے. 3 بھی باہر آ گئے. بچے کتنے؟ 2 میں سے 1 شہید ہوئے تو یہ کیا کرے؟ اعلان کیے. یہ 3 میں سے 2 جو ہے نکل گئے تو تیسرا کیا کرنا؟ بولو تو اعلانیہ. یہ جو ہے ہمارے حضرت جی کا عمل طرز عمل حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشابہ میں ہے. اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا طرز عمل اگر صحیح ہے تو ان کا بھی صحیح. ان کا غلط نعوذ باللہ ان کا بھی غلط بولنا پڑے گا. اگر وہ غلط بولے وہ ہم گنہگار بنتے ہیں. خلفائے راشدین ہیں. آپ خلفائے راشدین کے نقش قدم پر حضرت جی چلے ہیں. سمجھ نہیں بھائی یہ امارت ہے کوئی غلط نہیں ہے. ہم امارت کے تابع ہیں. ہم مرکزیت کے تابع ہیں. امارت کے تابع ہیں اور مرکزیت کے تابع ہیں. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.